الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے دینی بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا ہر طریقہ بتایا ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین اسلام نے اس موضوع سے تعلق ہماری رہنمائی نہ کی، کوئی نہیں کہہ سکتا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کے کاٹنے کا طریقہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے. اتنا پاکیزہ اور اتنا مہذب اور اتنی اہمیت والا مذہب کہیں بھی نہیں آپ کو ملتا. جو طریقہ اور جو چیزیں شریعت اسلام میں اور دین اسلام میں موجود ہیں اتنی واضح اور اتنی کھل کر کہیں بھی نہیں ہیں. بس کمی اس بات کی ہے کہ اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کمی ہے. چلو بہت سی چیزیں ہم کو معلوم بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ غیروں کی نگاہوں میں گر رہا ہے. غیروں کی نگاہوں سے ہمارا اپنا جو ہے تو وقار ختم ہو رہا ہے. جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے تھی وہ غیر اپنا کر ترقی کر رہے ہیں. اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ اگر ترقی کا کوئی ہے تو وہ سنت طریقہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ترقی والی بنے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اس کو فالو کرنا، یہ ہم سب کے لیے وقت کا اہم تقاضا ہے. آج ہم کھانے سے متعلق گفتگو کریں گے کیونکہ یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، پروگراموں کا سیزن ہے اور بہت سی شکایتیں یہ موصول ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کھانا بہت برباد ہو رہا ہے. کھانے میں جو ہے تو بہت زیادہ کوتاہیاں بنتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اور کھانا بہت ضائع ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ آداب سے دوری اور سنتوں کے مطابق کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو آج کا موضوع یہی ہے ہمارا کہ کھانے کے آداب. سب سے پہلے کھانے کے مطابق عام آداب ہیں، بعد میں دسترخوان کے آداب وہ ہیں. سب سے پہلے کھانے کا ادب یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کھائے. کیا کھائے؟ حلال غذا کھائے. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں پاکیزہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو. جو چاہو کھاؤ، جتنی مہنگی چیز ہو، جتنی بھاری چیز ہو کھاؤ، لیکن وہ چیز کیسی ہونی چاہیے؟ پاکیزہ ہونی چاہیے. جب آدمی پاکیزہ چیز کھائے گا، پیے گا، پاکیزہ چیز کا اہتمام کرے گا تو نیک عمل کی توفیق ہوگی. تو سب سے پہلے خود آدمی جو کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے، تو اپنی کمائی پر دھیان دے. اپنی کمائی پر دھیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی آمدنی میرے پاس آ رہی ہے وہ شریعت کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا میں رشوت تو نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ؟ کہیں یہ میرے پاس آنے والا پیسہ سود کا پیسہ تو نہیں ہے؟ کہیں یہ آنے والا پیسہ جو ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے کر تو میں نہیں کما رہا ہوں؟ غرض یہ ہے کہ آنے والی آمدنی پر آدمی توجہ دے، کیونکہ اس کا تعلق اکیلے آدمی سے نہیں ہے. حلال غذا کیونکہ جو ایک آدمی کماتا ہے اور 10 کھاتے ہیں، ایسا ہی عام طور پر ایک باپ کما رہا ہے، اس کی بیوی، ماں باپ، بچے سب کھا رہے ہیں.
تو ایک آدمی کا کمانا یہ پورے گھر کے کمانے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کا حلال غذا کو اختیار کرنا گویا کہ پورے گھر کے حلال غذا کو اختیار کرنا ہے، اور ایک آدمی کا حرام غذا کو اختیار کرنا گویا کہ سب کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈالنا ہے۔ اس لیے کمانے والے کو چاہیے کہ وہ حلال غذا کا اہتمام کرے، حلال کمائی کرائے۔ دوسری بات یہ، چلو ہم تو خود ماشاءاللہ حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دعوتیں آتی ہیں تو ہم اس دعوت کے موقع پر تحقیق ضروری ہے۔ بس دعوت آ گئی، آدمی شرکت کرنے نہیں، آدمی کو چاہیے کہ جس کے یہاں سے اس کو دعوت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، دعوت آپ نے قبول کر لی، ایک ہے دعوت کا قبول کرنا اور دوسرا ہے دعوت کا کھانا۔ دعوت کا قبول کرنا ہے تو مسلمان کا حق ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو کیا کرے، قبول کرے۔ تو دعوت کوئی دے تو قبول ہے، لیکن شرکت کرنا نہ کرنا، کھانا کھانا نہ کھانا، یہ آدمی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تحقیق یہ کریں کہ جہاں میں کھانا کھا رہا ہوں وہ کھانا کس عنوان سے کھلایا جا رہا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ دعوت دی، لیکن دعوت کا ایک ہی چینل کی دعوت تھی، 10ویں کی دعوت تھی، جی ایسی دعوت تھی کہ جو دعوت کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور آدمی اس میں شرکت کر رہا ہے۔ تو پہلی تحقیق کو یہ کرنا ہے کہ دعوت کس عنوان پر ہے۔ اگر جائز عنوان پر ہے، ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، ایسی دعوت جو شریعت میں جس کی گنجائش ہے، ایسی دعوت ہے تو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرکت ٹھیک ہے، دعوت جائز ہے، ولیمے کی دعوت ہے، لیکن کمانے والے کی جو آمدنی ہے وہ حلال ہے یا حرام یہ بھی دیکھنا ہے۔ ولیمے کی دعوت ہے تو ڈائریکٹ شرکت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ولیمہ جس کے یہاں ہے اس نے دعوت دیا لیکن وہ آدمی کا کاروبار رشوت کا ہے، سٹے کا کاروبار ہے، حرام کی اس کی آمدنی ہے، سود کا وہ اہتمام کرتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر کھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ہم جس جگہ کھا رہے ہیں کم از کم جس جگہ کی دعوت آ رہی ہے اس صاحب دعوت یعنی دعوت دینے والے کی آمدنی 50% سے زیادہ حلال ہو۔ کتنی؟ 50% سے زیادہ۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا اگر کوئی غیر مسلم ہم کو دعوت دے لیکن اس کی آمدنی حلال ہے تو اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس اصول کو، اگر کوئی مسلمان دعوت دے اور اس کی آمدنی حرام ہے تو وہاں بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر غیر مسلم دعوت دے لیکن اس کی آمدنی حلال ہے تو اس کے یہاں کی آئی ہوئی مٹھائی جو ایسی گفٹ کے طور پر آئی ہے یا اس کے یہاں کی جو دعوت ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے رہا ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہاں کی ہم دعوت بھی نہیں کھا سکتے اور اس کا ہدیہ تحفہ بھی جو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ تو پہلی چیز رہی ذہن میں کہ جو بھی کھائے، اپنا کھائے یا دوسروں کی دعوت کا کھائے، وہ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ دوسرا، تقویت علی العبادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا، یعنی میں جو کھا رہا ہوں اس سے مجھے جو تقویت اور طاقت ملے گی تو اس کو میں کہاں لگاؤں گا؟ عبادت پر لگاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں لگاؤں گا۔ اس نیت سے آدمی کو کھانا کھانا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ ملے۔ ایک چیز تو اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کھانے میں فضول خرچی نہ کرنا، کھانے کے بارے میں فضول خرچی نہ کرنا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہے۔ کیسے دسترخوان پر؟ ایسے دسترخوان پر آپ نے بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور بھرے پیٹ کھانے سے بھی منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم کھانا اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ اچھی سے اچھی چیز کھائیے، عمدہ سے عمدہ چیز کھائیے، لیکن اتنی کھائیے جتنی آپ کے بدن کو ضرورت ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ عام طور پر جو زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اپنے بدن کو جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی کھائیں۔ علماء نے ایک بات کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا بدن سست ہو جاتا ہے،
عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا، سستی اس کو جو ہے تو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اتنا کھانا کھائیں جتنے کھانے سے ہمارے بدن میں چستی رہیں، بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ بعض اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ بیماریوں کے پھیلنے کا مرکز کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ بیماریوں کے پھیلنے کا مرکز یہ پیٹ ہے۔ اگر پیٹ کی غذا صحیح نہیں رہی اور حد سے زیادہ ہو گئی تو پھر وہاں سے بیماریاں سپلائی ہوں گی بدن میں۔ اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کھانے میں احتیاط رکھیں۔ اسی طریقے سے پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا، یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا پیٹ بھرا ہو تو ایسے موقع سے اب کون آدمی پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں کھاتا ہے؟ تو حرص جس کے اندر ہے، لالچ زیادہ ہے، طمع زیادہ ہے، کھانے کا شوق زیادہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا تو پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن جی نہیں بھرا۔ کیا بولتا آدمی؟ پیٹ تو بھر گئے لیکن جی نہیں بھرا۔ تو آپ اتنا ہی کھائیے کہ جتنے میں آپ کا پیٹ اطمینان سے بھر جائے۔ اگر جی بھر کر کھائیے تو پھر دوسرے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے میں نہ کھائیں۔ راستے میں نہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو اوپر پہلے فرمایا کہ پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں نہ کھانا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق میں نے 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ کتنے؟ دیکھو ہمارے اکابرین 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کو بھی کہہ کر کے نکال دیا۔ ایک مرتبہ کھایا کہہ کر کے نکال دیا، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بوجھل کر دیتا ہے اور دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، نیند کو کھینچ لاتا ہے اور عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ نیز راستے میں نہ کھانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بازار میں کھانا بے حیائی اور کمینہ پر ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آدمی اپنے گھر میں کھانا کھائے۔ ہمارے بعض علماء نے ہوٹلوں کے کھانوں سے بھی منع فرمایا ہے، کوئی مجبوری ہے، معتبر ہوٹل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بازاروں میں کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیسے جو ہمیں اعتماد کئی مرتبہ ایسے، کیونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ لوگوں نے کتے کاٹ کر کھلا دیے ہوٹلوں، ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے علاقے کو مانوس علاقے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ مسلمانوں کی ہوٹل ہیں، لیکن بازاروں میں اور ہوٹلوں میں کھانے میں شک بھی ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ کیسے جو ہے تو جانور کاٹ کر کھلا دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہوٹلوں میں ایسے جانور بھی بعض مرتبہ کاٹ دیے جاتے ہیں جو بالکل کہیں نہ چلتے ہیں۔ بیماریوں میں مبتلا مرغیوں کو کاٹ کر کھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ حد تک امکان آدمی کوشش یہ کرے کہ اپنے گھر کا کھائیں۔ سفر میں بھی جائیں تو ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ سفر میں جاتے ہیں تو سفر کا توشہ وہ ساتھ میں لے جاتے ہیں تاکہ ادھر ادھر کے کھانے کی نوبت نہ آئے۔ اور بہت سی مرتبہ آدمی پیکنگ کی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجے، لسی کی پیکنگ کی ویڈیو تھی، تو امول گجرات کی ایک بہت بڑی مشہور کمپنی ہے جو امول کی لسی، اس پر ابھی جو ہے تو ڈیٹ جو باقی تھی وہ ڈیٹ بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ پیکنگ کی لسی آتی ہے تو ہم ڈائریکٹ جو ہے تو اس میں پیکنگ کی لسی میں وہ ڈائریکٹ ڈال کر پی لیتے ہیں۔ جب اس لسی کو انہوں نے کاٹ کر بتایا تو اندر سے لسی بھی خراب ہو چکی تھی، اس میں علائیاں پڑ چکی تھی، اور وہی ہم اپنے بچوں کو پلا دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اچھی برانڈ کمپنیاں جو مشہور و معروف کمپنیاں ہیں ان کے پروجیکٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر جن کو نہ رہنے کا سلیقہ، جن کو نہ دھونے پہننے کا سلیقہ، ان کے ہاتھوں سے جو ہے تو باہر کی چیزیں کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تو ایسی عجیب و غریب چیز سامنے آئی کہ وڑے پاؤ والا ادھر جو ہے تو اللہ معاف کرے، ادھر جو مگے سے ہم پانی پیتے ہیں وہ اسی مگے سے استنجا کر رہا ہے، تاکہ بھی جو مگا رکھتے ہیں پانی پینے کے لیے، اس نے وہی مگا اٹھایا، اسی مگے کو جو ہے تو پانی میں ڈبویا اور وہی مگے سے جو ہے تو استنجا اس نے کیا۔ اتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے صاف ستھرا کھانا کھائیں، اور سب سے بہتر اور صاف ستھرا کھانا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا کھانا استعمال کریں، ہوٹلوں سے حد تک امکان پرہیز کریں۔ اگر کہیں نوبت بھی آ جائے ہوٹلوں کے کھانے کی تو ایسی جگہ جو معتبر ہو، صفائی ستھرائی کا پورا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ راستے میں نہ کھائیں، یعنی بازار وغیرہ میں نہ کھائیں، یہ کمینہ پن کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے کچی پیاز
لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا، یہ بھی ادب میں سے ہے، کیونکہ آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، جب نماز کے لیے آ رہا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کا جواب رب العالمین گویا کے دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے، یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھا ہے۔ اگر کھا بھی لیے تو کم از کم اچھا برش، اچھی مسواک کر کے مسجد میں آئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ مسجد میں آنے کے لیے لہسن پیاز جو استعمال کی چیزیں وہ کھانے سے منع فرمایا جا رہا ہے، تو جو لوگ گٹکے، سٹے اور سگریٹ بیڑی کے عادی ہوں گے ان کے لیے کتنا زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز سے پہلے مسواک کا اہتمام لازم کرو، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ایسی چیز سے جو چیز ہمارے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتی ہوں اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ نیز کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ذکر کیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا اور پھر کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا، یعنی تھوڑی دیر آرام کرنا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام یعنی رات کا کھانا ترک نہ کرنا۔ بعض لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں کہ صبح کھا لے، ایک مرتبہ ہم کھا لیتے ہیں، اب پورا دن کھانے کی اور پوری رات کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا سونے چاندی کے برتن، آپ نے فرمایا کہ سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ سونے چاندی کی تشتریوں میں نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شام کو کھاؤ چاہے ایک مٹھی ردی کھجوریں ہوں، اس لیے کہ شام کا نہ کھانا بڑھاپے کا سبب ہے۔ یعنی جو آدمی رات کا کھانا نہ کھائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ہی کیوں نہ چند کھجوریں ہوں، چند لقمے کھانے کے ہوں تو آدمی کو کھا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ذکر کیا کہ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا۔ نیز ایک ادب یہ ذکر کیا کہ ایک ساتھ مل کر کھانا۔ کیسے کھانا کھانا؟ ایک ساتھ مل کر کھانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مل کر کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے میں برکت ہو۔ ایک تو مل کر کھاؤ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہم نے گجرات میں عام طور پر دیکھا ہے کہ وہاں کھانے کا بہت اچھا سسٹم ہے، کوئی مہمان آ جائے یا ان کی انفرادی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ ہاں، محرم اور نامحرم کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی ایک ساتھ تو مل کر کھاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھابھی اور دیور ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہے، یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کہ جتنے محرم ہوتے ہیں وہ محرم سارے کھنچے میں کھاتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی، دو بچے ہیں، وہ چاروں، ایک وہاں بڑی تھال ہوتی ہے، جیسے مدرسوں میں پلیٹیں ہوتی ہیں بڑی، تو وہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تھال ہوتی ہے، سب اس میں مل کر کے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شادی تھی مالیگاؤں کے، اس میں کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے اس میں شرکت کیا، تو میں نے مولانا تمہارے یہاں بہت انفرادی کھانے کا بہت شوق ہے، بڑے لوگ اپنی اپنی پلیٹیں لیتے اور کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر کھاتے ہیں اور اجتماعی کھانے میں برکت بھی ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو کوشش اس بات کی کریں۔ دوسری بات، کیونکہ کھانے کے آداب تو بہت ہے، اگر اس کو 10 جمعہ میں بھی بیان کریں تو کم ہے، لیکن آخری اور اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہمارے دسترخوان کا سسٹم بہت برباد اور خراب ہو گئے ہیں۔ غیر جو ہے وہ ٹوکنے لگ گئے ہیں۔ ایک جگہ ہم دعوت میں شریک تھے تو ایک صاحب تذکرہ کرنے لگے کہ مولانا ہمارے یہاں جو کھانا پکتا ہے بڑا قیمتی کھانا ہے، جب ہمارے یہاں 1000 لوگوں کا کھانا بنتا ہے تو اتنے کھانوں میں غیروں کے یہاں 4000 لوگوں کا کھانا بنتا ہے، یعنی ہمارا کھانا بنانے میں اتنا مہنگا ہے لیکن وہ لوگوں کے یہاں سسٹم اتنا اچھا ہے کہ 1 روپے کا کھانا وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ میں نے یہ کہا کہ وہ بات اصل یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو صفائی ستھرائی اور جو ڈسپلن موجود ہیں وہ انہوں نے اپنا لیا اور ہمارے مسلمانوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آپ برا نہ لگائیے، ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ آدمی اپنے من کے کھانے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کے حساب سے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو کھانے میں گوشت زیادہ چاہیے تو عام طور پر گوشت زیادہ پاس لینے کی ترکیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ آدمی 1 پلیٹ لے لیتا ہے اور دوسری پلیٹ میں سے جو ہے تو تری کے بہانے سے جو ہے تو آدھی پلیٹ کا سالن وہ ضائع کر دیتا ہے۔ ایک طرف تری نکل رہی، گوشت اپنے اس میں آپ تو کوڑوڑ بن گئے،
اشاروں میں برتنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی نٹا پھولٹا لے کر آؤ، نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ غور نہیں کر رہا ہے کوئی بھی آدمی کہ کھانا کتنا اس کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے ہماری۔ آپ دیکھیے، میں نہیں کہتا، میں تو بہت کم دعوتوں میں شرکت کرتا ہوں، لیکن آپ تو دعوتوں میں شرکت کرتے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ کسی دسترخوان پر لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اٹھ جائیں تو دوسری مرتبہ وہ دستر کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر جو کھلانے والے بیچارے میزبان ہیں وہ صفائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے، گھن محسوس ہوتی ہے دسترخوان پر بیٹھنے میں، یہاں ہڈیاں پڑی ہیں، نئی روٹی لی جائے تو بڑا مسئلہ ہے کہ نئی روٹی کو اب رکھا کہاں جائے، بڑا مسئلہ ہے نئی روٹی کو رکھا کہاں جائے، اس لیے کہ ادھر ہڈی پڑی، ادھر پلیٹ خراب پڑی، ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 4 پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے 4 طرح کے کٹورے رکھے ہوئے ہیں، تو بتائیے اب کھانا کیسے وہ کھائے گا؟ اس لیے کھانا ڈسپلین کے ساتھ کھلائیں، جتنی ضرورت ہو لینے والا اتنا لے، برابر جو ہے تو کھا لیں۔ آپ کو جس نے دعوت دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی محنت سے کمایا ہے۔ اگر کسی کلی کی آپ نے دعوت کی ہے تو اس نے دوپہر کے سناٹے میں اور دوپہر کی کڑی دھوپ میں ایک تھیلا کنٹلوں کا اٹھا کر اپنی بچی کی شادی میں دعوت دی اور آپ کو مدعو کیا ہے، اور آپ اس کی بچی کی شادیوں میں ہزاروں کا کھانا ضائع کر رہے ہیں، ہزاروں کا کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ خاندیش کے جو کھانا پکانے والے آتے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے شکایت کی کہ مولانا ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں اتنا کھانا کیسے برباد کرتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں ایک گوشت کی بوٹی تو ضائع نہیں کرتے ہیں لوگ۔ گئے ہوں گے ہم خاندیش کی شادیوں میں شرکت کی ہوں گے تو دیکھے ہوں گے ان کے یہاں تقسیم کا ایک ڈسپلن ایک نظام ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنی شادیوں میں ٹھیک ہے شریعت کی حد تک جہاں تک گنجائش ہے ان دعوتوں میں لوگوں کو مدعو کریں، خوشی کے موقع پر لوگوں کو کھلائیں، لیکن یہ بھی کھلانے کا ایک ڈسپلن ایک طریقہ ہو۔ ہمارے یہاں سے جب روٹیوں کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں تو روٹیوں کے ٹکڑوں میں ٹوکری کی ٹوکریاں بھر جاتی ہیں، نہ وہ کھانا کوئی اور کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا لیں، تقسیم کرنے والے بھی احتیاط سے تقسیم کریں اور کھانے والے بھی صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ بہت زیادہ دسترخوان خراب ہو جائے تو کوشش کریں کہ دسترخوان بدل لیں۔ آپ تو اتنی سہولتیں ہیں کہ معمول گزر پھرو بہت سے دسترخوان ہیں، اگر ایک دسترخوان خراب ہو جائے تو 2 منٹ میں ہم دوسرا دسترخوان بدل سکتے ہیں، لیکن اتنی اتاول ہوتی ہے کہ صفائی کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے، بیچارے تقسیم کرنے والے چلا کے تھک جاتے ہیں کہ بھی تھوڑا صاف کر لیں تو، لیکن نہیں، بھیڑ پہ بھیڑ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کا پہلے اکرام ہو، تو ہمارے یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ پہلے میزبان بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ مہمانوں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو بھی جو ہے اکرام کے ساتھ کھانا کھلائیں، اور بھی بہت ساری باتیں کھانے کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانا سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔